السلام علیکم دوستو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہجرت اور کربلا کے واقعے کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے اس کے تاریخی پس منظر کو جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں اس کے تاریخی پس منظر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے حق و باطل کے درمیان واضح فرق پیدا کیا۔ یزید بن معاویہ کا اقتدار 60 ہجری میں شروع ہوا۔ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، حالانکہ یہ اسلامی اصولوں کے خلاف تھا کہ خلافت موروثی ہو۔ یزید کی زندگی اسلامی اقتدار کے برعکس تھی اور اس کے اعمال اسلامی تعلیمات سے دور تھے۔ اس کی خلافت کے دوران ظلم، فسق و فجور اور ناانصافی عام ہو گئی تھی۔ یزید نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی۔ یزید کی حکومت کا مقصد اقتدار اور طاقت کا حصول تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کا مشن اسلام کی حقیقی تعلیمات کی حفاظت اور اس کی بقا تھی۔ جب یزید نے مدینہ میں اپنے گورنر ولید بن عتبہ کے ذریعے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی تو امام حسین نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، مجھ جیسا آدمی یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ مدینہ میں رہ کر وہ اپنے مشن کو پورا نہیں کر سکتے اور یزید کے حامی ان پر ظلم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوستو مکہ مکرمہ ایک مقدس اور محفوظ مقام تھا جہاں امام حسین علیہ السلام نے عارضی طور پر پناہ لی تاکہ مزید حکمت عملی طے کی جا سکے۔ کوفہ ایک اہم شہر تھا جہاں کے لوگوں نے امام حسین کو خطوط لکھ کر دعوت دی تھی کہ وہ وہاں آ کر یزید کے خلاف قیادت سنبھالیں۔ کوفہ کے لوگوں کو امید تھی کہ امام حسین کی قیادت میں وہ یزید کی جابرانہ حکومت کا خاتمہ کر سکیں گے۔ حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں۔ ابتدا میں کوفہ کے لوگوں نے مسلم بن عقیل کا خیر مقدم کیا اور یزید کے خلاف بغاوت کا عزم ظاہر کیا، لیکن جلد ہی حالات بدل گئے اور یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کی حمایت چھین لی۔ دوستو جب امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ کوفہ کے لوگ ان سے بے وفائی کر چکے ہیں اور یزیدی فوج ان کے خلاف روانہ ہو چکی ہے تو آپ نے کوفہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین اور ان کے قافلے کو کربلا کے مقام پر یزیدی فوج نے روک لیا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو پانی سے محروم کر دیا گیا اور ان پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کے سامنے خطبہ دیا اور انہیں اسلام کے حقیقی تعلیمات کی یاد دہانی کروائی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرے قول پر غور کرو اور میری بات سنو تو تم جان جاؤ گے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ میں تمہیں ظلم کے خلاف قیام کی دعوت دے رہا ہوں۔ لیکن یزیدی فوج نے امام حسین کی بات کو نظر انداز کیا اور جنگ کا فیصلہ کیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو یوم عاشوراء کے دن اس جنگ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے تمام مرد شہید ہو گئے۔ امام حسین کی شہادت نے تاریخ میں ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک مظلومیت اور حق کی فتح کا نشان بنی۔ دوستو ٹائم کی قلت کی وجہ سے کربلا کی جنگ کو سکپ کر دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو کربلا کی جنگ کا پس منظر سمجھ آیا ہوگا۔ ہمارا مقصد بھی آپ کو کربلا کی جنگ کا پس منظر دکھانا تھا کہ یہ جنگ کیوں ہوئی۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہاں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔